بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ناظرین، یہاں 3 عورتوں کسی بھی حال میں روزے کے مہینے نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں کہ ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں اسلام میں: بالغ ہوش، حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہو اور بالغ ہو، اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا، دوسری محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں، اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان میں مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں۔ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی تو اب وہ دن کے بقیہ حصہ میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلے میں تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کسی خاتون کے یہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے، اور اس سے زائد ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کر کے باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور اس عورت کے ہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا، اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ اور اگر خون 40 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزوں کے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ یہاں پہ نمبر 3، ناظرین، تیسری عورت ہے حاملہ۔ ناظرین، ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھونے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کو زن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کی کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تو ایسے وقت ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ سیدنا انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کرنے سے معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچے کا نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد گندم دے دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزے رکھ لیے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکتی تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی ہو اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل و بالغ اور مسلمان مرد پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض عدم ادائیگی قابل تحذیر ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل الحمل ہے اس لیے اس میں جبر نہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں ایک اچھی اخلاق والی عورت کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی اچھی اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں، جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں سمجھ لینا وہ عورت اچھی اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے پہلی نشانی اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک ساحل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس ساحل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ ساحل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر اے اللہ کے بندے، تو نیک ہے،
تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے ساحل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت ہے جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے۔ بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، تو نے آخر کون سا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسی مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں بھی ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے یہ زناکار عورت ہے، بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسے اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی عورت کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی گناہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر کے دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کی عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے یہ کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا، تیرے اندر عیب ہے، یہ تیرے اندر کے کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لفزشوں کی طرف نظر نہیں کر رہی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلا نہیں کرے، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلا کرنے والی عورت بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی۔ فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی ہے کہ وہ اچھی وقت میں تو ہر وقت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔